اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے مدینے کے دوسرے کنارے ایک عورت سے تباہ آزمائی کی، میں نے جماع کے علاوہ اس کے ساتھ سب کچھ کیا، چنانچہ میں حاضر ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے متعلق جو چاہے فیصلہ فرمائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا، اللہ پاک نے تمہاری پردہ پوشی کی تھی، کاش کہ تم بھی اپنی پردہ پوشی کرتے۔ تو راوی بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کوئی جواب نہ دیا اور وہ آدمی کھڑا ہوا اور چلا گیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی آدمی کو اس کے پیچھے بھیجا تو اسے بلا کر یہ آیت سنائی، جس کا کم و بیش معنی یہ بنتا ہے، دن کے دونوں اطراف اور رات کی چند ساعتوں میں نماز پڑھا کریں، یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہے اور یہ نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ حاضرین میں سے کسی نے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اس کے لیے خاص ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں بلکہ تمام لوگوں کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ مشکات المصاوی حدیث نمبر 575۔ حضرت زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حضور قلب سے 2 رکعتیں پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے سابقہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ مشکات المصاوی حدیث نمبر 577۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، جس نے نماز کی حفاظت و پابندی کی تو وہ اس شخص کے لیے روز قیامت نور و دلیل اور نجات ہوگی، اور جس نے اس کی حفاظت و پابندی نہ کی تو روز قیامت اس کے لیے نور، دلیل اور نجات نہیں ہوگی، اور وہ قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ مشکات المصاوی حدیث نمبر 578۔ حضرت عبداللہ بن شقیق رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اعمال میں سے صرف ترک نماز کو کفر تصور کیا کرتے تھے۔ مشکات المصاوی حدیث نمبر 579۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میرے خلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، خواہ تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے اور خواہ تمہیں جلا دیا جائے، اور جان بوجھ کر فرض نماز ترک نہ کرنا، جس نے عمدن اسے ترک کر دیا تو اس سے ذمہ اٹھ گیا، اور شراب نہ پینا کیونکہ وہ تمام برائیوں کی چابی ہے۔ ابن ماجہ مشکات المصاوی حدیث نمبر 580۔ اور آخر میں دعا، اللہ پاک ہم سب کو قرآن و حدیث پر چلنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔